ہم سب سورہ نساء کی نشست نمبر 5 میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 229 پڑھیں گے۔ چونکہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ تھا تو سورہ نساء سے، لیکن چند مسائل ایسے تھے طلاق کے جو سورہ نساء کی بجائے سورۃ بقرہ میں تھے، تو ہم نے اس لیے چند آیتیں جو ہیں وہ سورۃ بقرہ کی شامل کی ہیں تاکہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے طلاق نکاح کا وہ کمپلیٹ ہو سکے۔ تو اس لیے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کریں گے، اس کے ترجمہ اور تفسیر پہ غور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار۔ فإمساک، پھر روک لینا۔ جس حرف کے ساتھ فا لگتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس، پھر، اور امسا کا مطلب ہے روک لینا، پھر روک لینا۔ بمعروف، دستور کے مطابق، دستور لکھ لیں، طریقے کے مطابق، اصول کے مطابق، یہ لکھ لیں بہتر ہے، اصول کے مطابق۔ او تصریح، رخصت کرنا، چھوڑ دینا۔ بِإِحْسَانٍ، حسن سلوک کے ساتھ، بِإِحْسان، حسن سلوک کے ساتھ۔ ولا یحل، ولا کا مطلب اور نہیں، یحل جائز، اور نہیں، ولا کا اور نہیں، یحل کا جائز، لکم، تمہارے لیے۔ ان تاخذوا، تم لے لو، ان تاخذوا، تم لے لو، مما، اس سے، آتیتموہن، تم نے دیا جو ان کو، جو تم نے دیا، ایسے کر لیں، جو تم نے دیا، ان کو لکھ لیں، ہاں جی، ہنہ کا مطلب ہوتا ہے ان کو۔ شیئن، کچھ، شیئن کچھ، الا، سوائے، ان یخافا، کہ دونوں کے ڈر سے، یخافا ڈرنا، ان یخافا ان دونوں سے، اللہ کے نا، اللہ کا مطلب کہ نا، یقیما، وہ قائم رکھ سکے، قائم رکھ سکے، یقیما، قائم رکھ سکے، حدود اللہ، اللہ کی حدود۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، فَإِنْ کا مطلب پھر اگر، فَإِنْ پھر اگر، خِفْتُمْ تمہیں ڈر ہو، فَإِنْ کا مطلب پھر اگر، تمہیں ڈر ہو، اللہ کے نا، یقیما، قائم کر سکے، پیچھے بھی اس کا ذکر آیا ہے، یقیما، قائم رکھ سکے، حدود اللہ، اللہ کی حدود۔ فلا، پس نہیں، جناح، گناہ، علیہما، ان دونوں پر، علیہما، ان دونوں پر، فیما، اس میں جو، افتدت، بدلہ لینا، بھی، اس کا، بھی، اس کا، تل کا، یہ، ذالکا کا مطلب بھی
یہ ہے، حاذا کا مطلب بھی اور تلکا کا مطلب بھی یہ ہے۔ تلکا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ فلا بس نہ، بس نہ تعتدوہا بڑھو اس سے، تعتدوہا بڑھو اس سے، بڑھو بڑھنا، ومن اور جو، واؤ سے مطلب اور، من جو، یتعدی آگے بڑھنا، حدود اللہ اللہ کی حد، یا حدود اللہ اللہ کی حدود، فاولئک پس وہی لوگ، ہم الظالمون ظالموں میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ یہ آیت مبارکہ نازل کب ہوئی ہے کہ جب ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور آ کر یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر مجھے طلاق دے دیتا ہے، اور جب عدت کا وقت گزرنے لگتا ہے، یعنی کہ کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں، یہ پھر مجھ سے رجوع کر لیتا ہے، تو یہ مجھے قید میں رکھتا ہے، مجھے مصیبت میں رکھتا ہے، نہ مجھے چھوڑتا ہے اور نہ ہی مجھ سے اچھا تعلق رکھتا ہے۔ تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ پاک نے فرمایا الطلاق مرتان، جب 2 بار طلاق دے دو، فامساک بمعروف پھر روک لینا دستور کے مطابق، اصول کے مطابق، یا تو روک لو اس کو اچھے طریقے سے، اس کے ساتھ صلح کر لو، رجوع کر لو اس کو ہمیشہ کے لیے، نیت آئندہ طلاق دینے کی نہ ہو، او تسریح باحسان اس نے سلوک کے ساتھ یا اسے رخصت کر دو۔ اگر تمہارا کسی کے ساتھ اچھا طریقے کے ساتھ زندگی کا گزر بسر نہیں ہو رہا، تو پھر یا تو ایسے کرو، اسے سمجھاؤ، سمجھا کر اسے اچھے طریقے سے اپنی فیملی کا ممبر پکا بناؤ، تو اگر ٹھیک ہے گزارا نہیں ہوتا، پھر احسن طریقے کے ساتھ اسے رخصت کر دو، اسے تیسری طلاق بھی دے کر اسے اچھے طریقے سے اپنے گھر سے رخصت کر دو۔ یہ آیت مبارکہ اس عورت کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ طلاق دے کر مذاق بنایا ہوا تھا عورت کو کہ جب جی چاہا طلاق دے دی، جب جی چاہا صلح کر لی، عدت ختم ہونے کو چند دن باقی ہوتے تھے تو رجوع ہو جاتا تھا۔ تب یہ قید نہیں تھی کہ 3 طلاقوں کے بعد جو ہے طلاق بائن ہو جائے گی۔ 2 طلاقوں کی جو مین جو حصے ہیں، ایک طلاق بائن ہوتی ہے، ایک طریقے طلاق رجعی ہوتی ہے۔ رجعی کا مطلب رجوع کر لینا، یعنی کہ جب ایسی طلاق ہو جیسے پہلی اور دوسری طلاق کے بعد یہ 2 طلاقیں جو پہلی ہوتی ہے یہ طلاق رجعی ہوتی ہے، اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، آپس میں صلح کر لیں اور عدت ختم ہونے سے پہلے۔ یہاں ایک آپ کو بڑی خاص بات بتا دوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی کہہ لیجئے کہ خامی ہے، کہ ہم ایک طلاق دینے کے بعد صلح کر لیتے ہیں، یا ایک طلاق دے دی تو بس باتیں ہوئی، اور باتیں ہونے کے بعد معافی تلافی ہو گئی، اب دوبارہ پھر رہنا شروع کر دیا، عدت ختم ہو گئی، حالانکہ وہ ایک طلاق کے بعد بھی عورت عدت میں چلی جاتی ہے۔ لیکن یہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ 3 طلاقوں سے پہلے عدت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ایک طلاق دے دی ہے، پھر کہہ دیا وہ مجھ سے غلطی ہوگی، چلو طلاق تو ایک دی ہے نا، ایسے ہی رہنا شروع کر دیا، اور اگر ایسے ہی رہنا شروع کر دیا، رجوع نہیں کیا، رجوع آپس میں ایک دوسرے کو جاب و قبول نہیں کیا، نکاح جو ہے جاب و قبول والا تجدید نکاح نہیں کیا، اور عدت کے دن ختم ہو گئے، تو دوبارہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ پہلی طلاق کے بعد بھی نہیں آ سکتی۔ عدت کے اندر اگر رجوع نہیں کیا تو وہ تمہاری بیوی نہیں رہی۔ ایک طلاق کے بعد بھی اگر تو نے رجوع نہیں کیا اور پھر عدت کے جو ایام تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، تو اب تو نے سمجھا کہ میں نے تو ایک ہی طلاق دی تھی نا، دوسری تو طلاق دی نہیں ابھی، جیسے ہمارے معاشرے میں مشہور ہے
لیکن چونکہ تو نے عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو اب طلاق بائن ہو جائے گی جس کی واپسی بغیر حلالے کے نہیں ہے. اور یہ اتنا بڑا فالٹ ہے ہمارے معاشرے میں جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. مذاق میں طلاق دے دی، رجوع نہیں کیا، عدت کے دن ختم ہو گئے. اور کتنے دن ہیں عدت کے؟ نہیں، طلاق والوں کے 3 ماہ. اب عدت کے دوران ذہن میں نہیں آیا کہ میں نے تو ایک طلاق دی ہے، تو دن ختم ہو گئے ہیں، رجوع نہیں کیا، ناراضگی ہوگی، وہ اپنے گھر چلی گئی، یہ اپنے گھر آ گیا. 6 ماہ بعد پھر پیچ اپ ہوا، صلح ہوئی، تو 6 ماہ بعد یہ بات کہ طلاق تو میں نے ایک دی تھی، لیکن 6 ماہ وہ گزار چکی ہے، وہ جو عدت کے ایام تھے وہ گزر چکے، اب طلاق بائن ہو چکی ہے ایک طلاق کے بعد بھی. اور معاشرے میں یہ کتنی بے حسی ہے کہ 2 طلاقیں دینے کے بعد بھی کہتے لے میں تیسری طلاق دیتی کوئی نہیں. تو اس لیے یہ طلاق رجعی اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ایک طلاق دے دی ہے تو آپ نے رجوع کرنا ہے. عدت سے پہلے عدت ختم ہونے سے پہلے آپ نے، یہ 3 حیض ہوتے ہیں، یعنی کہ عورت کو جو پیریڈ آتا ہے وہ 3 بار آ جائے، اور 3 بار آنے کے بعد اگر رجوع نہیں کیا تو وہ تمہارے نکاح سے رخصت ہو چکی ہے. وہ مذاق میں طلاق دی تھی، وہ غصے میں دی تھی، وہ شراب پی کے دی تھی، وہ پاگل پن میں دی تھی. ہاں، اتنا پاگل پن یا اتنا نشہ ہو کہ اسے یہ نہ پتا ہو کہ روٹی اور سالن میں فرق نہ ہو، روٹی کھانے کا اسے طریقہ ہی نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، پانی اور گندگی میں اسے فرق نہ ہو، اتنا پاگل ہو. اگر اسے پانی کا پتہ ہے، روٹی کا پتہ ہے، چیئر پہ بیٹھنے کا پتہ ہے، اسے ماں کو ماں کہہ کے بلانے کا پتہ ہے، تو وہ جتنا بھی نشے میں ہے اس کی طلاق ہو جائے گی اگر وہ نشے میں طلاق دے گا. ہاں، اتنا نشے میں ہو کہ اسے ہوش ہی نہ ہو، اتنا پاگل پن ہو کہ اسے ہوش ہی نہ ہو، پھر اگر یہ الفاظ کہے گا تو اس کے الفاظ کی کوئی بکت نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب 2 طلاقوں کے بعد قرآن کے ذریعے یا تو تم تیسری طلاق دے دو، اسے رخصت کر دو اسے گھر سے، اگر اس کے ساتھ گزارا نہیں تو، یا پھر احسن طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ صلح کرو، آئندہ سے اس طلاق کو مذاق. ہماری شریعت میں سب سے خطرناک معاملہ طلاق کا ہے. بندہ کافر بھی ہو جائے توبہ کر کے واپس آ سکتا ہے، شرک کر لے توبہ کر کے واپس آ سکتا ہے، زنا کر لے توبہ کر کے واپس اللہ کا دوست بن سکتا ہے. طلاق دینے کے بعد واپس بغیر حلالے کے اس بیوی کے ساتھ پیچ اپ نہیں ہو سکتا. اس پہ ذرہ بھی رعایت نہیں دی، اور یہ سختی سیدنا عمر فاروق نے آ کے کی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، کچھ لوگ اس بات پہ، سیدنا ابوبکر صدیق اس بات پہ متفق تھے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں نہیں ہوتی، ایک ہی طلاق ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ ہمارے صحابہ کو دین کا حصہ کہا ہے کہ جو میں دوں یا میرے صحابہ دے وہ دین کا حصہ ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ تو مذاق بنا چکے اس کو، ایک مجلس میں 20 بار طلاق دے رہے ہیں غصے میں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر حکم فرمایا کہ ایک مجلس میں 1 بار طلاق کہہ دو 1 ہے، 2 بار کہہ دو 2 ہے، اور اگر یہ کہہ دو کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں کٹی دی تو فرمایا یہ 3 طلاقیں ہوں گی، یہ 1 طلاق. اس کے بارے میں، طلاق کے بارے میں بڑا سخت موقف تھا صحابہ کا، اس لیے کہ لوگوں نے اس کو مذاق. عورت کو آپ نے جناب سمجھا کیا ہوگا کہ جب چاہے طلاق دے دو، پھر جب چاہو صلح کر لو ذلیل کر کے اسے. اس لیے فرمایا کہ طلاق کے بارے میں کوئی رعایت نہیں ہے. الطلاق مرتان، 2 بار طلاق دے چکے ہو، تیسری بار پھر اسے تکلیف میں نہ رکھو، یا تو اسے اپنا بنا لو، رجوع کر لو، صلح کر لو. تیسری طلاق نہ دو، ساری زندگی نہ دو، تو وہ تمہارے حق میں ہے، تمہارے نکاح میں ہے، ساری زندگی یہ 2 طلاقیں قائم رہے گی. 2 طلاقیں دینے کے بعد یہ کبھی بھی زندگی میں یہ ڈیلیٹ نہیں ہوگی، یہ قائم رہے گی. تو اس لیے فرمایا یا تو طلاقیں دے دو، تو یا یہ 2 طلاقیں دے کر جب عدت پوری ہونے لگے تم رجوع کر لیتے ہو. تو اس وقت یہ تھا کہ پچھلی طلاقیں ختم، رجوع کر لیا ہے، اب طلاقیں پھر اب نئے سرے سے ہے. لیکن شریعت بدل گئی، منسوخ ہو گیا سارا معاملہ کہ اب 1 بار طلاق دی ہے تو صلح کے بعد ہی وہ 1 طلاق قائم رہے گی. 2 طلاقیں دی ہیں تو صلح کے باوجود 2 طلاقیں قائم رہے گی، اب گنجائش 1 ہی رہ جائے گی. پھر فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پس جائز ہے تمہارے لیے اس کو
کہ جو تم نے اسے دیا. اچھا یہ جو آیت مبارکہ میں آگے بتاتا ہوں, دیا کچھ سوائے ان دونوں کے, اگر ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل ہو جائے تمہاری لینے دینے کی. یہ آیت مبارکہ تب نازل ہوئی تھی کہ ایک صحابیہ تھی, یہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جس نے پہلی عدت گزاری ہے. حضرت جمیلہ, اور بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شوہر تھے حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چھوٹے سے قد والے تھے, رنگ ان کا بڑا کالا تھا, تو یہ شروع سے ان کو پسند نہیں تھے, شروع سے ہی ان کو نکاح کے بعد ہی پسند نہیں تھے. تو انہوں نے آ کے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے شوہر نے مجھے اتنا مارا ہے کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے, تو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اب کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم, یہ جو خلا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں, عورت کو حق نہیں ہے خلا کا. کس صورت میں ہے؟ وہ اس صورت میں ہے کہ اگر شوہر کے ساتھ تمہارے ازدواجی تعلقات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے, پھر عورت بھی خلا لے سکتی ہے. جو کہتے ہیں نا کہ عورت کو اختیار نہیں, ہاں اس عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جو کسی اور کے چکر میں طلاق لے رہی ہے, بھوک کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے خلا لے رہی ہے. رسول اللہ نے فرمایا ایسی عورت اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی. جو اس وجہ سے خلا لے گی کہ میرا کسی اور کے ساتھ معاملہ ہے, ان کا گھر چھوٹا ہے, یہ کماتا کم ہے, ان وجوہات سے خلا نہیں لینی. خلا عورت کس صورت میں لے سکتی ہے کہ ازدواجی ہم بستری نہیں ہوتی, وہ حق زوجیت نہیں پوری کر سکتا, اب عورت خلا لے سکتی ہے. پسند نہیں ہے, ظلم کرتا ہے, مارتا ہے, نشہ کرتا ہے, ظالم ہے, اب خلا لے سکتے ہیں. لیکن خلا بھی اس نے اس صورت میں لینا ہے کہ وہ شرعی قانون کے مطابق جو قاضی ہوتا ہے وہ خلا لے گا اس کی طرف سے. خلا لینے کے بعد بھی اگر یہ سارے معاملے دیکھے جائیں گے کہ واقعی شوہر ظالم ہے, واقعی یہ بدتمیز ہے, واقعی یہ ظلم کرتا ہے, پھر قاضی اپنی طرف سے لکھ کے وہ خلا دے گا. اور خلا میں جب اگلی طرف سے سائن ہو جائیں گے تو پھر تو اس کی طرف سے بھی طلاق ہو گئی ہے. لیکن اگر اس کی طرف سے سگنیچر نہیں ہوئے رضامندی کے, اور قاضی وقت جو ہے شرع کے مطابق جو قاضی وقت ہے وہ اپنی طرف سے اگر خلا دے دے, جیسے ایک بندے کا, عورت کا شوہر ہے, وہ جنگ پہ گیا ہے, اب سارے فوجی واپس آ گئے ہیں, وہ نہیں آیا, اس کا آتا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک وقت گزر رہا ہے, ایک عرصہ گزر رہا ہے, اور کئی علماء نے عرصے کی لمٹ لکھی ہے 4 سال یا 5 سال, یا باہر کے ملک میں تجارت کرنے کے لیے کسی کا شوہر گیا ہے, اب مدت گزر چکی ہے, اس کا پتہ ہی نہیں ہے, تو اب یہ قاضی کے پاس جائے گی. قاضی پھر اسے خلا دے گا, اور شوہر وہ اس کا آگے وہ عورت نکاح کر سکتی ہے, اور اس کا اگر نکاح ہو جائے تو اس کا اصل شوہر واپس لوٹ کے آ جائے. اگر اس کا اصل شوہر, لیکن اس کا پتہ نہیں تھا, تو اب جو پہلا نکاح ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے. اب قاضی نے خلا دے دیا تھا, تو اب جو تمہارا پہلا شوہر ہے طلاق کے بغیر بھی آ گیا ہے کہ وہ تمہارا شوہر نہیں ہے. سمجھ لگی بات کی؟ وہ 4-5 سال کے بعد آیا, لیکن اس نے رابطہ ہی نہیں کیا تھا. تو عورت ہوتی ہے, تو اس نے اس سے رہا نہیں گیا, اس سے برداشت نہیں ہوا کہ میں اپنے بچوں کو پالوں گی, میں تنہائی میں کیسے وقت گزاروں گی. تو شوہر والی عورتیں جو ہے اپنے شوہر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, تو وہ پھر قاضی کے پاس جائے گی. قاضی مدت دیکھے گا, قاضی پھر سب کچھ دیکھے گا, کرائیٹیریا کیا ہے, کب سے گیا ہوا ہے, اس سے رابطہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے رابطہ بھی ہو رہا ہے, پتہ بھی ہے کہاں ہے, پھر عورت خلا مانگے گی. تو فرمایا ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی, اور اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں جو عورت ان وجوہات سے رجوع خلا لیتی ہے. ہاں خلا کس صورت میں ہے؟ اگر اس صورت میں خلا لیا ہے, یعنی کہ نسب کی وجہ سے لیا ہے, مال کی وجہ سے لیا ہے, گزارا نہیں ہوتا, کسی اور کے ساتھ معاملہ ہے, اس صورت میں اگر عورت نے خلا لے لیا, اس نے خلا لکھ کے دے دیا, لیکن شوہر نے اسے قبول نہیں کیا, تو اس عورت کا آگے جب نکاح ہوگا وہ نکاح نہیں ہوگا, وہ زنا ہوگا, طلاق نہیں ہوگی. اور اس خلا کے بعد بھی یہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رجوع کر سکتی ہے. سمجھ لگی بات کی؟ اس لیے طلاق کا اختیار جو مرد کو دیا ہوا ہے, قاضی وقت کے پاس اس کا اختیار تب آئے گا کہ جب وہ معاملہ جو اس طرح کا آئے گا کہ جس میں عورت حق پہ ہوگی, ظلم کی وجہ سے, ازدواجی معاملات کی وجہ سے, اور ناف نفقہ جو پیسہ ہونے کے باوجود نہیں دے گا, جس کے پاس تو ہے نہیں, وہ غربت ہے,
اور رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے شوہر کا ساتھ غربت میں دے گی، پریشانی میں دے گی، ان معاملات میں دے گی، تو فرمایا یہ تو حج و عمرے سے بھی بڑے ثواب ہے۔ شوہر کو تنگ نہیں کرنا کہ پتہ ہے شوہر کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو یہ وقت گزارے۔ ان وجوہات کی وجہ سے خلا لیا جا سکتا ہے کہ اگر معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ظلم کرتا ہے، پیسے نہیں دیتا ہونے کے باوجود، بدتمیزی کرتا ہے، مارتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان معاملات میں عورت خلا لے سکتی ہے۔ آگے چلیے گا، اور یہاں پہ اللہ یقیمہ حدود اللہ، یہ بھی فرمایا کہ اگر دونوں اللہ کی حد کو قائم نہ رکھ سکے۔ اللہ کی حد کیا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے میاں اور بیوی کے درمیان جو معاملات ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکوں گا، یہ اللہ کی حدود کو توڑنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے حقوق کو اپنے حقوق کہا ہوا ہے، حدود اللہ، یہ میری حد ہے۔ جس نے بلا وجہ بیوی کو تنگ کیا، تکلیف دی، مارا پیٹا، اس نے اللہ کی حدود کو توڑا ہے۔ تو اس لیے دونوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مرد کو قوامین کہا ہے نا، قوامون الرجال قوامون، جو کل پڑھایا تھا کہ یہ حاکم ہے، تو عورتوں کے بارے میں بھی مردوں کو حکم فرمایا اور کس طریقے سے منع فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہے۔ عورت کے ساتھ ظلم کرو گے تو آپ اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ اور آپ کو بتا دوں کہ جب طلاق دے دی جاتی ہے، طلاق دینے کے بعد اگر اس کا نکاح کسی اور سے ہو گیا ہے، اس کے کسی اور کے ساتھ نکاح کے بغیر یہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ مل ہی نہیں سکتی۔ یہ تو پابندی ہے نا کہ حلالہ جسے کہتے ہیں، اور حلالہ جو پری پلان کرے گا تو جس کے ساتھ نکاح ہوگا وہ بھی زنا ہے، اور وہ طلاق دے دیتا ہے یہ پہلے شوہر سے آ جائے گی، یہ بھی ساری زندگی زنا ہوگا۔ یہ پری پلان جو حلالہ ہے یہ جائز ہے۔ قدرتی طور پہ اس نے جس کے ساتھ آگے نکاح کیا وہ فوت ہو گیا ہے، یا اس نے طلاق دے دی کسی وجہ سے، مجبور ہو کے طلاق دلوائی ہے، تو طلاق اس ارادے سے نکاح کیا ہے تو پھر بھی وہ نکاح ہی نہیں ہے، وہ نکاح ہی نہیں ہے جناب، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بھی ایک علمی نقطہ آپ کو دینے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک شوہر جو ہے، ایک بیوی جو ہے، وہ عدت پوری کیے بغیر آگے نکاح نہیں کر سکتی، آگے نکاح۔ لیکن یہ جو عورت ہے نا جس نے پہلے شوہر سے طلاق لے کے دوسرے شوہر سے نکاح کیا ہے، تو اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو اسے پہلے شوہر کے پاس آنے کے لیے عدت پوری کرنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ لگی بات کی؟ اب اس نے عدت پوری نہیں پڑھی، کیوں کہ وہ پہلے ہی اس کی تھی، وہ پہلے ہی، یعنی کہ 2-3 راتیں گزاری ہے، اس نے ڈیورس دے دی ہے، اب یہ بغیر عدت گزارے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ مل سکتی ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، وہی حکم کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدود کو پورا نہیں کر پاؤ گے، اس عورت کے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، پھر تم ایسا کرو کہ کچھ لے کر۔ یہاں پہ بھی جب حضرت حلیمہ یا حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں، خلا لینا چاہتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت قیس کو بلایا جائے، تو حضرت قیس کو جب بلایا تو حضرت قیس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے مجھ سے، یعنی کہ میں نے اسے ایک باغ دیا تھا، وہ باغ مجھے واپس کر دے، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم فرمایا کہ تم اسے، جو تمہارے پاس اس کا مال ہے، اسے واپس کر دو، یہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ تو پھر آقا کریم نے یہاں سے شریعت بنی کہ اگر مرد نے، اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے تو اس شرط پہ لے گی کہ اگر اس کے پاس اس کے شوہر کا کوئی مال ہے، مثال کے طور پہ جو جہیز کے طور پہ جسے ہم پنجابی میں وریاں کہتے ہیں، وری بنائی ہے نا شادی کی، زیور ڈالا ہے، تو اگر خلا لینا ہے تو خلا لینے کے لیے عورت کو اس کا زیور جو اس کے والدین نے ڈالا ہے یا اس نے خرید کے ڈالا ہے، اس کے کپڑے، اس کا سارا سامان واپس کرنا پڑے گا، پھر وہ خلا کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اس کے بغیر خلا کا دعویٰ ہاں وہی دینا ہے۔ اگر مرد اس سے زیادہ مانگے گا تو پھر فرمایا یہ اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے، یہ اللہ کی حدود کو، ہاں جو تو نے دیا ہے وہ لے لو، وہ تو مانگ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ڈیمانڈ کرنا، جھوٹ لوگ لکھوا دیتے ہیں کہ ہماری بچی کا یہ سامان ادھر ہے، یہ سامان ہے، فرمایا مہر تو تم کسی صورت نہیں لے سکتے، حق مہر جو دے دیا ہے نا
وہ تو ختم ہو گیا ہے، اب طلاق بھی ہو جائے، خلا بھی ہو جائے، حق مہر 5 کروڑ تھا، 10 لاکھ تھا، وہ ساری زندگی عورت کا ہی رہے گا، وہ ساری زندگی عورت کا ہی رہے گا۔ لیکن مہر کے علاوہ جو مرد نے دیا ہے تو عورت اس کو دیے بغیر خلا نہیں مانگ سکتی، اور خلا مانگنا بھی کن شرطوں پہ جو میں نے آپ کو بتا دیے کہ گزارا ہی نہیں ہے، رہ ہی نہیں سکتی۔ جیسے مرد کے ساتھ عورت نہیں رہ سکتی تو 5 جو قانون تھے کہ ناراض ہو جاؤ، بستر سے الگ کر دو، خواب گاہوں سے الگ کر دو، پھر اسے تھوڑا بہت ایک ہاتھ سے مار بھی سکتے ہیں نشانات کے بغیر، ہڈی توڑنے کے بغیر، پھر اسے والدین کے گھر میں بھیج دو، یہ 5 قانون ہے، اس کے بعد طلاق دو۔ اور عورت نے اگر خلا لینی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خلا لینے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تم پہ اگر مرد ظلم کر رہا ہے، اور پھر جو تمہارے پاس اس کا مال ہے وہ اسے واپس کرنا پڑے گا، بغیر واپس کیے ہوئے تم اس سے خلا کا دعویٰ، اور پھر خلا کا فیصلہ بھی قاضی وقت نے کرنا ہے۔ خود عورت کہے کہ میں تیرے کو خلا لینا ماں تو میرے خلا دے، تو ایسی عورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو سونگ وہ قاضی وقت کے پاس جائے گی، اس کے والدین، اس کے بھائی اس کو لے کے جائے گے، وہ قاضی وقت کو ساری وجوہات بتائے گی، قاضی وقت پھر وہ خلا کے معاملات پہ سارے جو کاغذات ہوتے ہیں اس پہ عمل کروائے گا، اور قاضی وقت، لیکن یہاں پہ یہ حکم ہے کہ قاضی وقت شریعت کو جاننے والا ہو، شریعت کو۔ تو اس حساب سے جو اب خلا ہو رہی ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کہ ماں باپ سے لڑائی ہوگی تو خلا مانگ لیا ہے، ایسی صورتوں میں خلا ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ خلا جو اب عدالتوں میں ہو رہا ہے یہ اور وجوہات کی وجہ سے، اگر ظلم کی وجہ سے ہے، ناانصافی کی وجہ سے، تو پھر تو طلاق ہو جائے گی، عورت آگے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہ ضد کی خلا جو ہے، جو آج کل عام چل پڑی ہے، تو ان باتوں پہ عورت کبھی بھی دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ پہلے شوہر کی حدود کے اندر موجود ہے، اس کے نکاح میں موجود ہے۔ ہاں خلا مانگا ہے اور شوہر نے خوشی سے ڈیورس پہ سائن کر دیے، ایکسیپٹ کر لیا کہ میں تجھے طلاق دیتی ہوں، تو اس نے طلاق دے دی ہے، تو اب طلاق ہو جائے گی۔ آگے کیا فرمایا ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، وہی حکم ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس سے آگے جو قانون بتا دیے ہیں کہ اس حساب سے تو نے اپنی زوجہ کو رکھتا ہے، یہ اللہ کی حدود ہے۔ اور بار بار اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھیں جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا جناب اللہ نے مرد کا رتبہ بڑھایا ہے، عورت کا کیوں نہیں بڑھایا؟ یہ عورت مارچ میں یہی تو مسئلے ہوتے ہیں کہ جو عورت اور مرد برابر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او بھائی ذرا غور کرو، ادھر تو اللہ صرف مرد کو حاکم بنا رہا ہے، مرد کو صرف حاکم بنا رہا ہے، ادھر اللہ فرما رہا ہے اگر اس سے زیادتی کی تو نے اللہ کی حدود کو توڑا ہے، یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تو نے بیوی کے ساتھ ظلم کیا تو نے اللہ کی حدود کو توڑا ہے، تو عورت کے ساتھ اللہ کھڑا ہوا ہے۔ تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ قرآن جو ہے ہمارا اسلام ہے عورت کو تحفظ نہیں دیتا؟ وہ کتنا گہرا تحفظ اللہ دے رہا ہے کہ عورت کے ساتھ خود کھڑا ہو رہا ہے کہ جس نے عورت کے ساتھ ظلم کیا اس نے اللہ کی حدود کو توڑا ہے، اور جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے پھر اللہ نے فرمایا وَيَتَعَدَّى حدود اللہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر جو اللہ کی حدود کو توڑے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو بیوی کے ساتھ بلا وجہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، بدتمیزی کرے گا، اس کا ناف نفقہ روکے گا، اس کے ساتھ جان بوجھ کے ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے پسند نہیں کرے گا، تو فرمایا وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائی عورت کے ساتھ اللہ خود کھڑا ہو گیا ہے۔